کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، اس شیر کی آمد نعرہ بارہ دیگر نعرہ صلی اللہ جب نادا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، جب نادا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، صبح عاشوراء پوچھا زینب نے کہ کیا ہے میرے بھائی ٹھہری، پوچھا زینب نے کہ کیا ہے میرے بھائی ٹھہری، شہ نے فرمایا بہن تم سے جدائی ٹھہری، آج پیاروں کی ملاقات غنیمت جانو، آج پیاروں کی ملاقات غنیمت جانو، اے بہن آج کی رات غنیمت جانو، جب نادا سے نعرہ صلوات بارہ دیگر نعرہ صلوات شبیہ امام زمان کہتے ہیں، شبیہ امام زمان کہتے ہیں، تصور میں تصویر جان کہتے ہیں، ہر زمین
زمیں مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمیں مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمیں پر شہ دین نشان کہتے ہیں، شبیہ امام زمان کہتے ہیں، صبح کو دوسیے امت جد کی خاطر، صبح کو دوسیے امت جد کی خاطر، ضعیفی میں بار گراں کہتے ہیں، شبیہ امام زمان کہتے، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں ناتواں کہتے ہیں، شبیہ امام زمان کہتے ہیں، عجب ظلم ہے دختر فاطمہ پر، عجب ظلم ہے دختر فاطمہ پر، ردا سر سے ایزا رساں کہتے ہیں، شبیہ امام زمان کہتے ہیں، پکاری سکینہ دعائی ہے بابا، پکاری سکینہ دعائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کہتے ہیں، شبیہ امام زمان کہتے ہیں، کہاروں کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہاروں کے اکبر نے اے درد تھم جا، کبا کلیجے سے باسنا کہتے ہیں، کلیجے سے باسنا کہتے ہیں، شبیہ امام زمان، جس کی ہے خود اپنی
کیا ہوگی جس کے چہرے پہ نظر کرے نا عبادت ہو جائے جس کی عین حرم نعرہ صلوات ہاتھ میں جب مدحت حیدر کا دفتر لے لیا ہاتھ میں جب مدحت حیدر کا دفتر لے لیا جب بلندی حد سے گزری خلد میں گھر لے لیا ہاتھ میں جب مدحت حیدر کا دفتر لے لیا کون تھا جس نے بنایا غزوہ خیبر میں پل کون تھا کس نے بنایا غزوہ خیبر میں پل کس نے میدان میں نشان فتح خیبر لے لیا ہاتھ میں جب مدحت حیدر کا دفتر لے لیا کون تھا وہ جس کو خالق نے عطا کی ذوالفقار کون تھا وہ جس کو خالق نے عطا کی ذوالفقار کس نے احمد کس کو احمد نے پائے خاتون محشر لے لیا ہاتھ میں جب مدحت حیدر کا دفتر لے لیا شیر کی صورت بپھر کر بولے عباس جری شیر کی صورت بپھر کر بولے عباس جری گھاٹ تم نے اے لعینو کیا سمجھ کر لے لیا میر کا لے لینا تم سے ایسا کیا دشوار ہے جبکہ خود خالق سے ہم نے حوض کوثر لے لیا ہاتھ میں جب مدحت حیدر کا دفتر لے لیا لو ہم آتے ہیں بھلا ہم کو تو اب روکے کوئی لو ہم آتے ہیں بھلا ہم کو تو اب روکے کوئی ہم خلف اس کے ہیں جس نے باب خیبر لے لیا ہاتھ میں جب مدحت حیدر کا دفتر لے لیا خلد میں 12 اماموں کی جو ہے برادری خلد میں 12 امام
جب مدحت حیدر کا دفتر لے لیا ڈرتے ڈرتے پر گنے پھر حضرت جبریل نے ڈرتے ڈرتے پر گنے پھر حضرت جبریل نے جب کسی نے چپکے سے بھی نام حیدر لے لیا ہاتھ میں جب مدحت حیدر کا دفتر لے لیا لاش پر بیٹے کی پہنچے شاہدی کہتے ہوئے لاش پر بیٹے کی پہنچے شاہدی کہتے ہوئے نور آنکھوں کا ہمارا تم نے اکبر لے لیا ہاتھ میں جب مدحت کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے سجدہ ہے شبیر کا نیت ابو طالب کی ہے ساقیے کوثر کی سر پوتے ہیں سردار ضلع جان لو اے منکرو جنت ابو طالب کی ہے سبھی کو عقد سے پہلے کلمہ پڑھایا جاتا ہے مسلمانوں کے مولانا نے یہ ہم کو بتایا ہے شریعت کا اگر یہ حکم ہے تو ماننا ہوگا ابو طالب نے کلمہ محمد کو پڑھایا ہے والد فخر سلیمان ابو طالب ہیں کل عرب جس کو وہ سلطان ابو طالب ہیں جب نہ کلمہ تھا نہ اسلام نہ قرآن موجود اس زمانے کے مسلمان ابو طالب ہیں نعرہ سلوات علم سیکھو دوستوں قرآن کا اسلام کا حسر میں کیا فائدہ بیٹھ کا بھی کام کا کیا اچھوتا نام رکھا ان کے قدرت نے حسین اس سے پہلے ایک بچہ بھی نہ تھا اسلام کا پاک فطروں سے بالوں پر پہنچا جو عرصے پاک پر بج گیا ڈنگ کا حسین ابن علی کے نام کا ذکر ہے سنت احمد جو کہتے ہیں حرام ہے نہیں کوئی علاج خیال خام کا تیرے کہنے سے عزاداری تو رک سکتی نہیں فائدہ کیا معترض اس کوشش ناکام کا مٹ گیا دنیا سے آخر نام ملے شام کا پنجتن میں ذکر تھا سیوں کے نیکن جام کا ہر گھڑی آمادہ تعمیل حکم رب رہے در حقیقت ہے یہی پیغام بس اسلام کا نانا پرہیزیان کا الزام ہو سکتا نہیں دیتے ہیں سب بیر نیزے پر جواب الزام کا مردہ زندہ دونوں کو خاک سے پائے سود من قبر میں رکھ دو کرو اس سے لاجک شام کا ہر شہر میں نو مجلس ہو بے شبیر بے خطر اے خدا تک تا پلٹ دے افغانستان کا حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو کہاں سے
शाबाश शाबाश अभी भी वक्त है मौलाइयों में आ जाओ, अभी भी वक्त है मौलाइयों में आ जाओ, कि फिर हयात ने मौका दिया। भूले से शक न करना शहीदों के दीन पर, भूले से शक न करना शहीदों के दीन पर, शब्बीर ही के नाम के नुक्ते हैं शीन पर। भूले से शक न करना शहीदों के दीन पर, शब्बीर ही के नाम के नुक्ते हैं शीन पर। और इसने कभी किसी का भी ऐसा नहीं लिया, इसने कभी किसी का भी ऐसा नहीं लिया। ये दफन भी हुआ है तो अपनी जमीन पर, ये दफन भी हुआ है तो अपनी जमीन पर। जनाब सकीना के हवाले से जो है शब शहादत के उन्वान से मसाइब के चंद शेर हैं, एक पतला चंद शेर है कि बोले सज्जाद सकीना से यूं रोया न करो, बोले सज्जाद सकीना से यूं रोया न करो, याद में बाबा की दिन रात यूं तड़पा न करो, याद में बाबा की दिन रात यूं तड़पा न करो। और काबिल रहम समझते नहीं जालिम हमको, काबिल रहम समझते नहीं जालिम हमको। आरज़ू रहम की तुम इनसे सकीना न करो, आरज़ू रहम की तुम इनसे सकीना न करो। सो गए नहर पे अब्बास कटा के बाजू, सो गए नहर पे अब्बास कटा के बाजू। तुम चचा गाजी को रोके यूं बुलाया न करो, तुम चचा गाजी को रोके यूं बुलाया न करो। रेत पर मेरी बहन ज़ेरे फलक सो जाओ, रेत पर मेरी बहन ज़ेरे फलक सो जाओ। याद तुम ख्वाब में अब बाप का सीना न करो, याद तुम ख्वाब में अब बाप का सीना न करो। और कर लो तुम सब्र अगर ख्वाब में बाबा आए, कर लो तुम सब्र अगर ख्वाब में बाबा आए। चीख कर रात को यूं नींद से उठा न करो, चीख कर रात को यूं नींद से उठा न करो। और दफन जिंदा के अंधेरे में तुम्हें होना है, दफन जिंदा के अंधेरे में तुम्हें होना है। अब वतन जाने की रो रो के तमन्ना न करो, अब वतन जाने की रो रो के तमन्ना न करो। और कल के नौशाद कदा अपनी नमाजों को तुम, कल के नौशाद कदा अपनी नमाजों को तुम आले अहमद से मोहब्बत का कभी दावा न करो, आले अहमद से मोहब्बत का कभी दावा। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना बिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सकलैन किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू बअदी। एक सलात पढ़ें। आप हज़रात से गुजारिश है कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं थोड़ा आगे आ जाएं, कि आगे काफ़ी जगह खाली है और जो लोग बाद में आए उनको ज़हमत ना हो बैठने में, तो ख़ास तौर से दरवाजे पे ना बैठें ताकि रास्ता जो है
ایک اور سلوات پڑھیں محمد قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث جس کو اکثر آپ ذاکرین کرام سے مجلسوں میں سنا کرتے ہیں، یہ بہت ہی حدیث ہے، اور اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ یہ حدیث شیعہ کی بھی کتابوں میں ہے اور یہ حدیث اہل سنت کی بھی کتاب ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو شیعوں کی کتاب میں ہیں تو اہل سنت کی کتاب میں نہیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اہل سنت کی کتاب میں ہے شیعوں کی کتاب میں نہیں، لیکن یہ حدیث ایسی ہے جو اہل سنت کی بھی کتاب میں ہے اور اہل تشیع کی بھی کتاب میں ہے، اور دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ حدیث رسول کی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ حدیث رسول کی ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور میرے اہل بیت۔ شیعوں نے بھی کہا کہ رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، اہل سنت نے بھی کہا، لیکن جن لوگوں سے اہل بیت کے فضائل ہضم نہیں ہوتے انہوں نے اس میں تھوڑی سی چھیڑخانی کر دی۔ انہوں نے چھیڑخانی کر دی، حدیث سے انکار نہیں کر سکتے تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد نہیں فرمائی، اس لیے کہ اگر یہ کہتے تو ہم انہیں کی کتاب میں دکھاتے کہ یہ حدیث ہماری کتاب میں نہیں، آپ کی کتاب میں، تو انکار تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اہل بیت کے فضائل بھی اسے ہضم نہیں ہوتے۔ قرآن کی تعریف تو برداشت ہے، لیکن ناطق قرآن کی تعریف کیا کہنے وہ ہضم نہیں کر پاتے، تو انہوں نے اس میں سے تھوڑی سی چھیڑخانی کر دی۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گڑبڑ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے تاریخ میں کچھ لوگوں نے نثر میں گڑبڑی کی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظم میں گڑبڑی کرتے ہیں۔ اب نظم میں گڑبڑی جیسے کوئی متشاعر ہے، صلوات پڑھیں محمد، تو گڑبڑی کیا کی؟ پہلے آپ یہ سن لیجیے گڑبڑی کیا ہوئی۔ جتنی بھی شیعوں کی کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری عطرت، میرے اہل بیت۔ اہل سنت بھی تقریباً زیادہ تر جو محدثین ہیں انہوں نے بھی یہی لکھا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور میری عطرت۔ لیکن ان میں دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ تو وہی کہہ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ایک گروپ وہ ہے جس نے عطرتی کو ہٹا دیا اور سنتی لگا دیا۔ صلوات ہے محمد، سنتی لگا دیا۔ کیوں؟ اگر عطرتی کہیں گے تو اہل بیت کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اہل بیت کی فضیلت ظاہر ہو جائے گی۔ لہذا ایسا کرو
कि इतरती हटा दो, सुन्नती लगा दो। तो मैंने आपसे कहा ना कि हर जगह छेड़खानी होती है, कभी कभी नस्ल में छेड़खानी होती है और कभी कभी नज्म में छेड़खानी होती है। अब अच्छा, छेड़खानी करता कौन है? कभी जो असली शायर होगा वो कभी नज्म में छेड़खानी नहीं करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो मुतशायर होगा वो गड़बड़ करता है, वो गड़बड़ करता है। अब मसलन कोई साहब हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो कलाम पढ़ते हैं और उन्होंने क्या किया कि चूंकि उनका तखल्लुस जो था वो नफीस था, तो उन्होंने जब मीर अनीस का मरसिया पढ़ना शुरू किया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मीर अनीस के जो बंद होते हैं उनका, उन्होंने कहा भाई बेहतर ये है कि मीर अनीस के जो मतला है उसको तो हम छेड़खानी कर नहीं सकते, उनका जो है एक लफ्ज जो है वो पिरोया हुआ होता है, उसमें छेड़खानी करें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। शेर भी अगर हम बदलेंगे तो उसमें भी हम पकड़े जाएंगे। तो ना मतले में कोई छेड़खानी करो और ना अशार में कोई छेड़खानी करो। एक काम करो, जहाँ मक्ता है, जहाँ अनीस है, लफ्ज़ अनीस उसको हटा दो, उसकी जगह पे नफीस लगा दो, है कि नहीं? तो काम जो है वो बन जाएगा, काम बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि बन किसका है कि नहीं? वो जानते हैं। इसी तरीके से कुछ मुहद्दिसीन इन्होंने भी वही हरकत की जो आज के मुतशायर करते हैं। इन्होंने कहा हदीस रसूल से इनकार कर नहीं सकते, इसलिए ये हदीस अहले सुन्नत की भी किताबों में है और शिया की भी किताबों में है, इनकार कर नहीं सकते। तो फिर क्या करें? का ये करो कि अहले बैती को हटा दो, सुन्नती को लगा दो। अहले बैती लगा दो, सुन्नती को लगा दो। अच्छा, हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि आप अहले बैती कहें या सुन्नती कहें, लेकिन जुमला कहना चाहता हूँ अली में समझना, चाहे आप अहले बैती कहें या आप सुन्नती कहें, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर अहले बैत गुमराही से बचा ले, अगर अहले बैत गुमराही से बचा ले तो अहले बैती मान लो, अगर सुन्नती गुमराही से बचा ले तो सुन्नती मान लो, अगर अहले बैत गुमराही से बचा ले तो अहले बैती मान लीजिए, अगर सुन्नती गुमराही से बचा ले तो सुन्नती मान लीजिए। हमने तारीख में यही देखा है कि जिसने कुरान के बाद सुन्नती को माना उसके 4 इमाम, चारों में इख्तिलाफ। जिसने कुरान के बाद सुन्नती को माना उसके 4 इमाम, चारों में इख्तिलाफ, और जिसने कुरान के बाद अहले बैती माना उसके 12 इमाम, सब में इत्तेहाद। सुन्नत को मानने वाले थे 4, चारों में इख्तिलाफ, हमारे यहाँ 12 और सब में इत्तेहाद। कितना इख्तिलाफ आपको मालूम है? 4 हैं लेकिन चारों के मुसल्ले अलग अलग हैं।
اور مسلے نہیں فتوے بھی الگ الگ ہیں. سوال ہے محمد مسلے الگ نہیں ہے. ہاں فتوے بھی الگ الگ ہیں. چنانچہ تفسیر کثافت میں زمخشری جو ہے وہ اہل سنت کا وہ ہے عالم، وہ کہتا ہے جب مجھ سے میرے مذہب کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے تو میں نہیں بتاتا ہوں میرا مذہب کیا ہے. جب مجھ سے کوئی میرے مذہب کے بارے میں پوچھتا ہے تو میں نہیں بتاتا ہوں. کیوں نہیں بتاتا؟ سنیے، وہ کہتا ہے میں کیوں نہیں بتاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں حنفی ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا شراب تمہارے یہاں حلال ہے. اگر میں کہوں کہ میں حنفی ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا شراب تمہارے یہاں حلال ہے. اگر میں کہتا ہوں مالکی ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا کتے کا گوشت تمہارے یہاں حلال ہے. اگر میں کہتا ہوں شافعی ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا بیٹی سے تمہارے یہاں نکاح جائز ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں حنبلی ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا تم حلولی ہو، مجسمے کے قائل ہو. اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ بکرا ہے، اسے کچھ نہیں آتا. چاروں میں اختلاف، یہاں 12 ہیں، سب میں اتحاد. اور کتنا اتحاد، خدا کی قسم ایسا اتحاد آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اتنا اتحاد ہے، اتنا اتحاد ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی میری حدیث بھول جائے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی میری حدیث بھول جائے کہ کس امام نے ارشاد فرمائی تو تم کسی امام سے منسوخ کر دو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی امام کسی امام کی مخالفت میں کوئی بات کہے. جو پہلا کہے گا وہی آخر کہے گا. اس لیے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے اتحاد ہے. کتنا اتحاد، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اتحاد ہے. محمد بن احسان کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے شہر کی مسجد میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے شہر کے مسجد میں محمد بن احسان اپنا خواب بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے شہر کی مسجد میں کون تشریف لائے؟ رسول خدا تشریف لائے. اس نے کہا چلیں چل کے رسول کی زیارت کر لیں. مسجد میں پہنچ گیا، دیکھا رسول محراب میں بیٹھے ہوئے اور سامنے ایک طبق رکھا ہوا ہے کھجور کا، گلے میں ربڑنا ہے، ایک طبق رکھا ہوا ہے. تو جا کے رسول کو سلام کیا، رسول نے سلام کا جواب دیا. اور اس کے بعد رسول نے کہا میرا جو ہے زائر آیا ہے، چاہنے والا ہے، طبق سے ایک مٹھی کھجور اٹھائے. اس نے خالی میں ان کو شمار کرنا شروع کر دیا، گننا شروع کر دیا. تو گنتی کے 18 نکلے، 18 دن. اب جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو
کو سمجھ نہیں پا رہا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے. کبھی وہ سوچتا تھا شاید میرے زندگی کے 18 دن کبھی سوچتا تھا 18 مہینے باقی ہے, کبھی سوچتا تھا 18 سال باقی ہے. لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک 18 دن کے بعد, ٹھیک 18 دن کے بعد میں نے سنا کہ اسی مسجد میں امام رضا تشریف لائے ہیں. امام رضا تشریف لائے ہیں. اس نے کہا ارے پسند رسول آئے ہوئے ہیں, آج امام آئے ہیں, چلیے امام کی بھی زیارت کر لیں, امام سے ملاقات کر لیں. وہ کہتا ہے کہ جب میں مسجد میں گیا تو جہاں پر میں نے رسول کو بیٹھے ہوئے دیکھا, میں نے جہاں پر رسول کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہیں پہ امام رضا بیٹھے ہوئے. اور جیسے رسول کے سامنے کھجور کا طبق رکھا ہوا تھا ویسے امام رضا کے سامنے رکھا ہوا. کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا, میں نے امام رضا علیہ السلام کو سلام کیا. امام نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد امام نے بھی ایک مٹھی کھجور اٹھائی اور اس کے بعد محمد بن اسحاق کو دیا. اس نے وہی پہ گننا شروع کر دیا. کتنے نکلے؟ 18 ہی نکلے. گنتی کے 18 کھجور. ایک مرتبہ محمد بن اسحاق کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا مولا بڑھا دیجیے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو, اگر میرے جن میں تم کو خواب میں اس سے زیادہ دیا ہوتا میں بھی زیادہ دے دیتا. نہ میرے جن نے تم کو زیادہ دیا نہ میں تمہیں کیا دے رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں حسن حسین کے مزاج میں اختلاف تھا. کیا کہتے ہیں کوئی دشمنان دین ہے وہ کہتے ہیں ہر جگہ لڑوانے والے ہوتے ہیں. حسن حسین کے مزاج میں اختلاف تھا. میں کہتا ہوں جس گھرانے میں جس گھرانے میں خواب اور بیداری میں اختلاف نہ ہو, خواب اور بیداری میں اختلاف نہ ہو, اس گھرانے میں تو بھائیوں کے مزاج میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ سوال پڑے. مزاج میں اختلاف نہیں تھا, یہ غلط فہمی ہے. حسن حسین کے مزاج میں اختلاف نہیں تھا. تب حسن نے صلح کر لیا, حسین نے جنگ کر لی. تو میں نے کہا سنو, یہ مزاج کا اختلاف نہیں تھا, یہ حالات مختلف تھے. حسن حسین کے مزاج میں کوئی اختلاف نہیں تھا. حسن نے صلح کیا, حسین نے جنگ کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں اختلاف تھا, نہیں. حسن نے جب صلح کیا اس وقت حالات کچھ اور تھے. حسین نے جس وقت جنگ کی اس وقت حالات کچھ اور تھے. اب میں تھوڑا بات جو ہے مثال سے واضح کر دوں. دیکھیے میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں, کوئی صاحب یہاں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میں یہاں پر مجلس نہیں ہونے دوں گا. جملہ سنیے گا, میں یہاں پر مجلس نہیں ہونے دوں گا. اب مجھے غصہ تو آیا لیکن میں نے کہا نہیں, ابھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے مجھے. میں نے کہا یہاں نہیں ہونے دو گے کوئی بات نہیں, میں جا کے مسجد میں کروں گا. ٹھیک ہے, کہاں کروں گا؟ مسجد میں مجلس کر لوں گا. میں مجلس میں مسجد کا فرشادہ وہاں بھی
अच्छा लगे। अब जब मैं वहां मंजिश पढ़ने के लिए मिंबर पे गया तो साहब वहां भी आ गए, उन्होंने कहा यहाँ भी मंजिश नहीं होने दूंगा, और तवज्जो, यहाँ भी मंजिश नहीं होने दूंगा। मैंने कोई बात नहीं, अब हम ज़ीशान भाई घर पे जाके मंजिश पढ़ेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। हमने कहा ज़ीशान भाई घर पे जाके मंजिश पढ़ेंगे। अब ज़ीशान भाई के घर पे आ गए, हमने कहा भाई आप शेजा बिछाइए, मैं मंजिश पढ़ूंगा। और शेजा बिछा दिया, मुंह आ गए। वहाँ पे जैसे मिंबर में बैठा वो साहब वहाँ भी पहुँच गए, लेकिन अब की उनका जुमला बदल गया। बहुत तवज्जो, अब की उनका जुमला बदल गया। क्या जुमला बदल गया? ज़ीशान भाई के घर में उन्होंने कहा कि मैं मजलिस ही नहीं होने दूंगा। मैं मजलिस ही नहीं होने दूंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैं मजलिस ही नहीं होने दूंगा, तो मैंने कहा अब तो मजलिस हो के रहेगी। देखिए पहले मैंने सुलह कर लिया था। मैंने पहले क्यों सुलह किया? इसलिए कि पहले उसने जगह से इनकार किया था, मजलिस से इनकार नहीं किया था। पहले उसने जगह से इनकार किया, मजलिस से इनकार नहीं किया था। उसने कहा यहाँ मजलिस नहीं होगी, कोई बात नहीं। मस्जिद में गया, यहाँ मजलिस नहीं होगी, मैंने कोई बात नहीं। लेकिन जब ज़ीशान भाई घर मैंने मजलिस पढ़ना शुरू की, उसने ये कहा कि यहाँ मजलिस नहीं होगी। उसने कहा अब मजलिस ही नहीं होगी। तो जब उसका जुमला बदला तो मेरा भी जुमला बदला। पहले उसने जगह से इनकार किया, और तवज्जो, पहले उसने जगह से इनकार किया तो मैंने सुलह कर लिया। जब उसने मजलिस से इनकार किया तो मैं लड़ने पे आमादा हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह माविया ने हसन के खिलाफत से इनकार किया, हसन ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यजीद ने अल्लाह की वहदानियत से इनकार किया। हुसैन जंग के लिए आमादा हो गए। क्योंकि मुआविया ने हसन के खिलाफत से इनकार किया था, वहदानियत से नहीं इनकार किया था। इमाम हसन ने कहा नहीं, मेरा हक नहीं, देखो कोई बात नहीं। लेकिन जब अल्लाह की वहदानियत पे बात आई तो इमाम हुसैन ने नहीं, अपना हक दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह की वहदानियत पे कोई आस नहीं आने दूंगा। सवाल है तो पैगंबर ने बहुत मशहूर हदीस मैंने आपके सामने मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। अच्छा, एक खास बात इसमें ये है कि पैगंबर ने गारंटी, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान एक अहले बैत। जब तक इनका दामन पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। और उसके बाद सुनिए सबसे बड़ी गारंटी, ये दोनों हौज़े कौसर पे मुलाकात करेंगे। कौन? कुरान और अहले बैत हौज़े कौसर पे दोनों मुझसे मुलाकात करेंगे। ये मामूली गारंटी है। अहले बैत समझ में क्या ये गारंटी मामूली है? देखिए, दो भाई हैं, सगे भाई हैं, और बहुत ही एक दूसरे से मोहब्बत है। दोनों जहां जाते हैं साथ जाते हैं। दोनों, जो एक खाता है वही दूसरा खाता है, जो एक कपड़ा पहनता है वही दूसरा पहनता है। दोनों साथ साथ रहते हैं। लेकिन कोई आदमी ये आके गारंटी ले सकता है कि ये दोनों भाई मरते दम तक जुदा नहीं हो सकते। क्या कोई इंसान आके गारंटी ले सकता है कि मौलाना साहब ये दो भाई जो हमेशा साथ साथ रहते हैं, जो ये खाता है वही दूसरा खाता है,
ले सकता है कि मरते दम तक दोनों भाई में इख्तलाफ नहीं होगा? है नहीं मतलब बात में? अगर कोई गारंटी ले सकता है नहीं। दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त, दांत काटी दोस्ती, हर वक्त उठना बैठना, रहना सहना, खाना पीना, दांत काटी दोस्ती है। लेकिन क्या कोई आदमी ये गारंटी ले सकता है कि मौलाना साहब ये दोनों दोस्त मरते दम तक एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे? अगर कोई गारंटी ले सकता है तो बता दे। नहीं गारंटी ले सकता। क्यों? न जाने कब नजरियाती इख्तलाफ हो जाए। भाई भाई हैं, लेकिन कब किस भाई का क्या नजरिया हो जाए। दोस्त दोस्त हैं, लेकिन कब किस दोस्त का नजरिया बदल जाए उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो जुमला कहना चाहता हूं, इंसान भाई भाई जो जिंदा रहता है साथ में, कितने साल तक जिंदा रहेगा? अरे 60 साल, 70 साल, 80 साल। दोस्त दोस्त साथ चलते हैं, कितने साल तक जिंदा रहेंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल। जो 70 साल तक, 70 साल की उम्र बहुत नहीं होती, 80 साल की उम्र बहुत नहीं होती, 80 साल की उम्र तक भी कोई इंसान ये गारंटी नहीं ले सकता। 70 साल 80 साल तक की कोई इंसान ये गारंटी नहीं ले सकता कि मौलाना साहब ये दोनों दोस्त कभी जुदा नहीं होंगे। मौलाना साहब ये दोनों भाई कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन अब अगर पैगंबर कयामत तक के लिए किसी दो की गारंटी है, कयामत तक के लिए दोनों की गारंटी है, तो समझ लीजिए कि कितनी यकजहती होगी, कितनी हमांगी होगी, कितना एक दूसरे का नजरिया मिलता होगा। और इसीलिए पैगंबर ने कहा कि देखो अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। सवाल है तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान है, ये क्या है? हादी है, हिदायत करता है, रास्ता दिखाता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, पैगंबर कहते थे कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, किसी का भी दामन थाम लो, किसी का दामन थाम लो, चाहे कुरान का दामन थाम लो, निजात मिल जाएगी, चाहे बैत का दामन थाम लो, निजात मिल जाएगी। ये नहीं कहा पैगंबर ने, चाहे कुरान का दामन थाम लो, चाहे बैत का नहीं, दोनों का दामन। वजह क्या है? कोई ना कोई तो वजह है। देखिए हिदायत के दो माने होते हैं। हिदायत के अरबी डिक्शनरी में हिदायत के दो माने, एक है इरादुत तरीक, रास्ता दिखलाना, और एक है ईसाल इलल मक़सूद, मंजिल तक पहुंचाना। और हिदायत के दो माना है, एक क्या है? रास्ता दिखलाना, दूसरा क्या है? मंजिल तक पहुंचाना। अब मैं थोड़ा सा और मिसाल से बात वाज़ेह कर दूं कि मान लीजिए मैं वेकेंसी से चला, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले जाऊं अलीनगर, मालूम था मुझे, लेकिन ये नहीं मालूम कि कैसे टैक्सी पकड़ना है, कैसे रिक्शा पकड़ना है, क्या करना है। तो मैंने हिसाब से पूछा कि भाई मुझे अलीनगर जाना है, उन्होंने कहा भाई यहाँ से रिक्शा लीजिए, और उसके बाद बड़ा चौराहा से आगे चले जाइए, फुलबाग है वहाँ चले जाइए, वहाँ टैक्सी मिलेगी, और फिर जो है वो नाव वाली जाएगी, वहाँ से आप अलीनगर के पास जो है उस चौराहे से पहले आप वहाँ उतर जाइएगा, और भी दाहिने साइड है वो जो है उधर चले जाइएगा, ढलान है, और सीधे चले जाइएगा भाई अलीनगर। देखिए उसने मुझे रास्ता दिखाया, हिदायत की,
اس نے مجھے ہدایت کی، ایسا نہیں کہ اس نے ہدایت کی، راستہ دکھلایا کہ آپ علی نگر ایسے ایسے جا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو بڑا لمبا ہو گیا، سوال پڑھے بڑا لمبا ہو گیا، کیا کیا جائے؟ اب مثال دیا، انہوں نے دیکھا آگے بڑا تو نشان بھائی نظر آ گیا، نشان بھائی نظر آ گیا، بڑا سوال پڑھے محمد اب نشان بھائی مجھے پریشان حال دے گا، مولانا صاحب کہاں جائے مجھے، کہاں سے رکشہ کر رہی؟ ارے میں نے کہا مجھے علی نگر جانا ہے اور صحیح طریقے سے مجھے یہ نہیں معلوم کہ کہاں کہاں جانا ہے، کیسے کیسے جانا ہے۔ ارے انہوں نے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو علی نگر میں گھر تک پہنچا دوں گا۔ نشان بھائی مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے اور کہ یہ ہے نیئر صاحب کا مکان، یہ ہے نیئر صاحب کا دولت خانہ۔ تو دیکھیے پہلے نے بھی ہدایت کی تھی، دوسرے نے بھی ہدایت کی، لیکن دونوں میں فرق یہ کہ پہلے نے مجھے راستہ دکھلایا تھا، دوسرے نے مجھے منزل تک پہنچایا۔ یہی فرق ہے قرآن و اہل بیت میں، قرآن راستہ دکھلاتا ہے، اہل بیت منزل تک پہنچاتے ہیں۔ ایک اور سوال پڑھیں، قرآن راستہ دکھلاتا ہے، اہل بیت منزل تک پہنچاتا ہے۔ ہر منزل پہ اہل بیت ہی آئیں گے، مرتبہ پہ بھی اہل بیت آئیں گے، قبر میں بھی کون آئے گا؟ میدان محشر بھی جب مولا نہیں آئے گی تو پورے سرا سے جب گزریں گے تو کون آئے گا؟ سوال پڑھے محمود کیسے گزریں، کون گزرے گا؟ مولا پورے سرات کی بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں پورے سرات کوئی معمولی نہیں ہے، بار سے زیادہ باریک ہے، اب تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پہ سے ہم لوگوں کو گزرنا ہے۔ سوال پڑھے محمد۔ اور کبھی کبھی ہم بھی سوچتے ہیں کیسے گزریں گے، آپ بھی سوچتے ہوں گے کیسے گزریں گے، تو آپ ہی نہیں سوچتے بلکہ نبی کو بھی فکر تھی، ہمارے نبی کو بھی فکر تھی کہ ہماری امت پورے سرا سے کیسے گزرے گی۔ ہمیں کو فکر نہیں، آپ ہی کو فکر نہیں، بلکہ ہمارے نبی کو بھی فکر تھی کہ ہماری امت پورے سرا سے کیسے گزرے گی۔ ایک دن جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے تو تذکرہ چڑھ گیا، تو پیغمبر نے کہا جبریل ہماری امت جو ہے پورے سرا سے کیسے گزرے گی، بات سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ تو جبریل نے کہا اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لوں اور معلوم کر لوں کہ آپ کی امت کیسے گزرے گی۔ جاؤ بارگاہ خدا مندر سوال کرو کہ ہماری امت کیسے گزرے گی پورے سرات سے۔ جبریل بارگاہ خدا میں سوال کیا، اللہ نے جواب دیا۔ اب جواب سن لیجیے، اس کے بعد وقت مسائل۔ جبریل نے سوال کیا، اللہ نے جواب دیا۔ آگے جبریل نبی کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول سنیے، اللہ نے کہا ہے کہ آپ پورے صراط سے گزریں گے تو اللہ کے نور کے ذریعے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے کہا ہے کہ آپ جب پورے صراط سے گزریں گے تو اللہ کے نور کے ذریعے، اور علی جب پورے صراط سے گزریں گے تو آپ کے نور کے ذریعے، اور اے اللہ کے نبی
जब आपकी उम्मत पूरे सिरात से गुजरेगी तो अली के नूर के जरिए अच्छा, ये दो बातें तो मेरे समझ में आ गई। तीसरी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, वो ये है कि देखिए रसूल अल्लाह के नूर के जरिए गुजरेंगे, बात समझ में आती है। मौला अली रसूल के नूर के जरिए गुजरेंगे, ये बात समझ में आती है। लेकिन नबी की उम्मत, और तवज्जो, नबी की उम्मत जो गुजरेगी वो अली के नूर के जरिए गुजरेगी। ये बात समझ में आती है? अरे हमारे समझ में नहीं आती। क्यों? इसलिए कि उम्मत हम नबी के हैं। अरे क्या कहना चाहता, उम्मत किसके है? नबी के हैं। तो जब नबी की उम्मत है तो भी नबी के नूर के जरिए से हमें गुजरना चाहिए। एक परवरदिगारा, ये बात समझ में नहीं आती। रसूल पूरे सराज से गुजरेगा तेरे नूर के जरिए, ये बात समझ में आती है। मौला अली पूरे सराज से गुजरेंगे रसूल के नूर के जरिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन उम्मत पूरे सराज से गुजरेंगे अली के नूर के जरिए। तो पाले वाले, जब हम उम्मत नबी के हैं तो फिर हमें नबी के नूर के जरिए से गुजार, ये अली के नूर के जरिए क्यों गुजार रहा है? आवाज कुदरत आई, यही तो मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूँ। भाई आवाज कुदरत आई, यही तो मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूँ। देखो उम्मत नबी के हो, मोहताज अली के हो। सल्लल्लाहु अलैहि उम्मत नबी के हो लेकिन मोहताज अजीजों, कौन नहीं है मोहताज? कौन नहीं है? अंबिया ने अली से मदद ली। बस मैंने मजलिस को तमाम किया। अंबिया ने अली से मदद मांगी, दोस्तों ने अली से मदद मांगी, गैरों ने अली से मदद मांगी। तभी तो आपको उसकी कुशा कहा जाता है। लेकिन मैं कहूँगा मौला, जिसने भी आपको मदद के लिए पुकारा, आप उसके लिए पहुँच गए मदद के लिए। मौला, जब आपकी बेटी करबला में आपको पुकार रही थी तो उस वक्त भी मदद के लिए आ जाते। मौला, जब खैमों में आग लगाई जाए मौला उस वक्त मदद के लिए आता। मौला, जब सकीना के दामन में आग लगे उस वक्त मदद के लिए आता। बस आज जनाब सकीना की शहादत की तारीख, लिहाजा मैं जनाब सकीना ही कर सकता। खैमों में आग लगा दी। अमीर इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा जलते हुए खैमे से बच्ची निकली जिसके दामन में आग लगी हुई। मैंने सोचा कि इस बच्ची के दामन का आग उठा। जब मैं उस बच्ची की तरफ बढ़ा तो बच्ची और तेज दौड़ने लगी, और तेज दौड़ने लगी। मैंने बच्ची से कहा कि दौड़ो नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे दामन की आग बुझाने के लिए आया हूँ। जैसे ही उस बच्ची ने ये सुना, एक मर्तबा उसने कहा, अच्छा तुम मेरे दामन का आग बुझाना चाहते हो तो एक मेहरबानी कर दो, मुझे नजर पर रास्ता बता दो। बीबी आप नजर पर रास्ता क्यों पूछ रही हैं? नजर पर रास्ता क्यों पूछ रही है? क्या नजर जाके अपने दादा अली से शिकायत करोगे? दादा, अरे मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया,
اے دادا سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے. بس آزادارہ نے حسین، دو شہزادی ایسی ہیں کائنات کی جنہوں نے بابا کے مرنے کے بعد اتنا گریہ کیا ہے، اتنا گریہ کیا ہے کہ ہر آدمی اس گریہ پر جو ہے گریہ کرتا ہے. ایک رسول کی بیٹی اور ایک حسین کی بیٹی. رسول کی وفات کے بعد بھی فاطمہ زہرا بہت روئی، بہت روئی، لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ رسول کی وفات کے بعد فاطمہ بھی روئی ہے اور حسین کی شہادت کے بعد سکینہ بھی روئی. لیکن فاطمہ گھر میں روتی تھی، سکینہ قید خانے میں روتی. اندھیرے قید خانے میں کتنا اندھیرا تھا، کتنا اندھیرا تھا، کتنی تاریکی آپ کو معلوم ہے. روایت کے جملے ہیں کہ گھبرا کے سکینہ تیرے زندہ پہ آ جاتی تھی. پوچھتی تھی بھولی اماں کہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ جناب زینب کہتی تھی صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو اپنے گھر واپس ہوتے ہیں. جناب سکینہ کہتی بھولی اماں کہ ہم کو اپنے گھر جانا نصیب نہ ہوگا، کہ ہم کو اپنے وطن جانا نصیب نہ ہوگا. آپ نے سنا ہے نا کہ جب جناب سکینہ قید خانہ شام میں مقید ہوئی تو جناب سکینہ کی خواہش کیا ہوتی تھی؟ ایک خواہش رہتی تھی، ایک بھولی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے، ایک بھولی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے. لیکن جب سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، جب سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تو اب سکینہ کی خواہش بدل گئی. اب سکینہ یہ نہیں کہتی بھوپی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے، اب سکینہ کہتی بھوپی اماں میرے بابا مجھے لینے کب آئے. اے بھوپی اماں ابھی ابھی میں نے اپنے بابا کو دیکھا، میرے بابا میرے پاس آئے تھے اور کہتے تھے اے سکینہ اب تمہاری مشکل آسان ہو گئی، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تم میرے پاس جلد آنے والی. آزادارہ نے حسین بس ایک روایت اور آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں. جناب سکینہ کے ایک معجزہ اور اس کے بعد منجز کو تمام کر رہا ہوں. لبنان میں ایک عیسائی عورت رہتی تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، لیکن جب وہ بیمار پڑی تو اس کی حالت اتنی خراب ہوئی وہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتی تھی. وہاں کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب یہاں بھی بچی ٹھیک نہیں ہو سکتی تو اس کو شام لے جاؤ. وہاں کے ڈاکٹر کو دکھاؤ. وہ عیسائی عورت اپنی بچی کو لے کے شام آتی ہے اور جہاں پہ جناب سکینہ کا روضہ تھا وہاں پہ ایک مکان لے کے رہتی اور رہنا شروع کر دیتی ہے. اور اس کے بعد سیریا کے جو ڈاکٹر تھے ان کو دکھایا، وہاں کے بھی ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ اب تمہاری بچی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ایسا مرض ہے تمہاری بچی کو کہ تمہاری بچی بستر سے کبھی نہیں اٹھ سکتی. بس ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کے دروازے کے اداس بیٹھی تھی، دیکھا کچھ لوگ یا حسین کی سوائیں بلند کرتے ہوئے کہیں جا رہے. لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم آج چہلوں کا دن ہے، آج سارے یہ عزادار بی بی سکینہ کے روزے پہ جا رہے ہیں اور ان کے بابا کو قرصہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، حسین کا قرصہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. بس ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ سکینہ کون؟ لوگوں نے بتایا کہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ جسے حسین اپنے سینے کو سلایا کرتے تھے. قید خانہ شام میں اس نے دم توڑ دیا اور یہیں پر اس کا مزار ہے. لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، لوگ دعائیں مانگتے ہیں. اس نے کہا میں بھی جاؤں، میں بھی بی بی سکینہ کے روزے پہ جاؤں گی، زیارت کروں گی اور میں بھی وہاں دعا مانگوں گی. آزادارہ نے حسین ایک مرتبہ وہ عیسائی عورت اپنی بیٹی کے پاس آتی ہے اور کہتی میں جا رہی ہوں بی بی سکینہ کے روزے. اس کے بعد
باہر سے تالا لگاتی ہے اور جناب سکینہ کے روضے میں جاتی ہے، دیکھتی ہے سارے مومن دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی گریہ کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی جالی کو بوسہ دے رہا ہے۔ اس نے بھی ایک مرتبہ جناب سکینہ کی جالی کو بوسہ دیا اور دعا مانگنا شروع کی، بی بی سکینہ آپ میری بچی کو ٹھیک کر دیجیے، اے بی بی سکینہ آپ میری بچی کو ٹھیک کر دیجیے تو میں آپ کے روضے میں قالین بچھواؤں گی۔ دعا مانگتے مانگتے جب تھک گئی تو ایک مرتبہ بے ہوش ہو کے گر گئی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ چھوٹی سی بچی آئی ہوئی اور کہتی جا تیری بچی ٹھیک ہو گئی۔ بس حضرت علی اس ایک مرتبہ وہ عورت اٹھتی ہے اور اس کے بعد روضے سے نکلتی ہے اور گھر کی طرف چلتی ہے۔ جب گھر کے دروازے میں پہنچتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچی گھر میں دوڑ رہی ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بچی گھر میں دوڑ رہی ہے۔ اس نے تالا کھولا، ایک مرتبہ بچی دوڑ کے ماں کے قریب آئی، ماں سے لپٹ گئی۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا میرے لال تم تو اس لائق بھی نہیں تھی کہ اپنے بستر سے اٹھ سکتی، تم دوڑنے کیسے لگی، تم چلنے کیسے لگی۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا مادر گرامی جب آپ تالا لگا کے چلی گئی تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ گھر میں ایک بچی داخل ہوئی، میرے بستر کے قریب آئی، اس نے کہا اٹھو میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی۔ میں نے کہا میں بستر سے اٹھ نہیں سکتی، میں دوڑ نہیں سکتی۔ اس نے کہا میری انگلی پکڑو، میں نے انگلی پکڑی اور اس کے بعد میں چلنے لگی، اس بچی کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ بچی کہاں چلی گئی۔ ایک مرتبہ اس بچی نے کہا مادر گرامی جیسے ہی آپ نے تالا کھولا اس بچی نے کہا اب تمہاری ماں آ گئی، اب میں جا رہی ہوں۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، ارے اپنا نام تو بتا دو، تم کون ہو؟ اس نے کہا ارے میرا نام سکینہ ہے، ارے میں وہی سکینہ ہوں جس کے کانوں سے روشنی چھینے گئے، میں وہی سکینہ ہوں جس کے منہ کے تماشے مارے گئے۔ آنے والے واسطہ محمد علی محمد کا جہاں جہاں بھی دنیا میں شیعہ حیدر کرنا ہے ان کی جان مال اتاروں کی حفاظت فرمائے۔ آنے والا جو مومن مریض انہیں شفائے کامل، جو مومن مفروض انہیں قرضہ کرے، جو مومن پریشان ہاں ان کی پریشانی، جو غدار فرش اعظہ پہ بیٹھے ہیں جناب سیدہ سب کے لیے حاضران بانی محفل کے بانی مجلس کے جو پریشانی ہیں اسے محمد رضی محمد کے دور کرنا، گھر میں خیر و برکت، امام زمانہ کی ضرور تاکید، امام شمار امام زمانہ کی آمد۔ اکبر
کے چلے شہلا علی اکبر کو گودی میں لٹا کے علی اکبر کو گودی میں لٹا کے سینا مولا نے کھینچی دل دبا کے چلے لشکر نماز پڑھ رہے ہیں
شاصد ہے سامیاکت نمودند گلستان صد ہے علی اکبر 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 صد ہے قتل در طالب والا اکبر دی شاصد ہے علیاکت نمودند گلستان صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے ختم صغرا نے لکھا ہے میرے بھیا اکبر تکتی رہتی ہوں شب و روز میں رستہ اکبر میری آنکھوں میں ہے بس تیرا تمہارا اکبر دیش میں پل نہیں کوئی ہمارا اکبر قتل در طالب والا اکبر دی شاصد ہے شامیاکت نمودند گلستان صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے شکل و صورت میں محمد کے حسانی اکبر شکل و صورت میں محمد کے حسانی اکبر شکل و صورت میں محمد کے حسانی اکبر اپنی جوانی بھی لٹائی تم نے اپنی قتل در طالب والا اکبر دی شاصد ہے شامیاکت نمودند گلستان صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے سالکار ورا کھایا نہ تم کو اکبر مان جی بھر کے ابھی دیکھا نہ تم کو اکبر چاہ سے کی تھی پر باندھا نہ تم کو اکبر ماں کی حسرت پہ ترس آیا نہ تم کو اکبر قتل در طالب والا اکبر دی شاصد ہے شامیاکت نمودند گلستان صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے چاند کہتے ہیں تمہیں چاند کہانا تم کو گود میں زینب مظلوم نے پالا تم کو اپنے منہ کا بھی دیا ماننے والا تم کو دشت غربت میں نہیں پوچھنے والا تم کو قتل در طالب والا اکبر دی شاصد ہے شامیاکت نمودند گلستان صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے علی اکبر صد ہے اپنے سینے پسنا ظلم کی کھائی تم نے دین احمد پہ جمالی بھی لٹائی تم نے فوج باطل کو مگر خاک چٹائی تم نے لیلا کی لٹائی
की है कमाई तुमने कत्ल दर कर वो बला अकबर दी सांसद है शामिया करते नमूनंद गुलित ताकत है अली अकबर सद है, अली अकबर सद है, अली अकबर सद है, अली अकबर सद है। वक्त खातिर कहा अकबर ने के आओ बाबा तुम्हें आंखों में रुका शक्ल दिखाओ बाबा आखिरी वक्त है मातर से मिलाओ बाबा मेरी बहना को मदीने से बुलाओ बाबा कत्ल दर कर वो वाला अकबर दी सांसद है शामिया करते नमो गुलिस सांसद है अली अकबर सद है, अली अकबर सद है, अली अकबर सद है, अली अकबर सद है। इसकी अकबर ने चोली के पैगंबर ने कहा अश्क आंखों से बहा कर यही सरवर ने कहा काम कर हमने कले को जमा करने कहा वाकया कैसे मले तो यही है दर ने कहा कत्ल दर कर वो बला अकबर की सांसद है शामिया करते नमो चंद गुलिस सांसद है अली अकबर सद है, अली अकबर सद है, अली अकबर सद है, अली अकबर सद है। कत्ल दर कर वो बला अकबर की सांसद है शामिया करते नमो चंद गुलिस सांसद है السلام عليك يا شمس الشموس فانيس النفوس ايها المذكور الجدود السلام عليك يا مغيث الشيد والذومان في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا ابا الحسن علي موسى الرضا ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب رسول الزمان الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أنت الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته खालो 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 अरे हैदर भाई